ہاں ہاں، کیونکہ رانا ثناء اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کی شخصیات اس اتحاد میں موجود ہے اس سے تو جمہوریت کو فائدہ ہی ہوگا. ہاں یار، بیکاز دے آر آل پارلیمنٹیرین. جی ہاں، لیکن پارلیمنٹیرینز تو وہ ہیں، اور دوسری طرف محمود اچکزئی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے بچے مارے ہم ان کے ساتھ ہی بیٹھیں گے، ہم اپنی الگ ایک اسمبلی بنائیں گے اور اسد کیسر ان کے اسپیکر ہوں گے. یہ قابل عمل بات ہے؟ نہیں دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں، اچکزئی صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کہی ہے. ہاں، اس لیے کیونکہ اگین ان دا سیم کانٹیکسٹ جس میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کو جیسے پارلیمنٹ کے اندر اجازت ہوتی ہے جو مرضی کہو، انہوں نے بھی اجازت دی جو مرضی کہہ لو. مگر اچکزئی صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ ہماری تو بات سنتا کوئی نہیں ہے، پارلیمنٹ کے اندر بھی ہماری بات نہیں سنی جاتی، باہر بھی ہمیں روکا جا رہا ہے. تو پھر یہ ہے کہ ہم پارلیمنٹ چھوڑ دیتے ہیں، ہم چھوڑ کے باہر آ جاتے ہیں، باہر ہی بیٹھتے ہیں، ہم اپنی آلٹرنیٹو پارلیمنٹ بنا لیتے ہیں. مطلب پارلیمنٹ کیا بنائیں گے، ایک فورم بنا لیں گے نا، ایک گھر میں بیٹھ کے وہاں سے ہر روز اسپیچز ہوا کریں گے. تو دیٹس ناٹ گڈ. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے اور یہ سارے فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے ریزائن کرنا ہے پھر وہی والی اور ہم چھوڑ کے، تو یہ تو بڑی اٹ کین بیکم اے پرابلم. تو کیوں آپ پش کر رہے ہیں ان کو اس طرف، کیوں آپ وہاں تک لے جا رہے ہیں جہاں اچکزئی صاحب ایسی بات کرتے ہیں؟ آج ان کی بات پہ یقین نہیں آ رہا کہ یہ اچھا آپشن ہے یا نہیں. کل خان صاحب ہو سکتا ہے یہی کہیں کہ نکلو جی سارے ریزائن کرو، جنرل میں جائے، ہم باہر ہی بیٹھتے ہیں. ایک کوشش کر کے دیکھ چکے ہیں یہ. ہاں، مگر وہ جو کوشش تھی اس وقت کامیاب نہیں ہوئی نا. اب تو دے ہیو نتھنگ ٹو لوز. اس وقت تو ان کا خیال تھا کہ کچھ گین ہو جائے گا اس. اب تو دے ہیو نتھنگ ٹو لوز بیکاز دے بینگ پشڈ انٹو اے کارنر. تو ڈونٹ پش دیم انٹو اے کارنر، کیپ دیم انگیجڈ. اچھا، ان کے ساتھ براہ راست رابطے رکھیں، بات چیت چلے، آئیں جائیں، لگے ایسے جیسے سیاستدان سیاست کر رہے ہیں. آپ راستے بند کرنے شروع کر دیں گے تو اس کا اچھا نتیجہ نہیں نکلتا. دس از ناٹ اے سائن آف اسٹرینتھ، اٹس اے سائن آف ویکنیس. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر یہ اس طرح کی چھوٹی سی کانفرنس، 2 روزہ قومی کانفرنس، قومی یکجہتی کانفرنس کے انعقاد میں اتنی پرابلمز آ رہی ہیں تو احتجاجی تحریک چلانا کیسے ان کے لیے ممکن ہوگا، وہ بھی مائنس مولانا؟ نہیں ہوگا نا، اسی لیے تو دے ڈونٹ پوز اے تھریٹ. ہاں، تو مطلب آپ تھریٹ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ ان کو آپ باہر یہ اناؤنس کرتے ہیں ہم لانگ مارچ کرنے لگے، یہ نہیں کر سکتے نا. یہ کہ they will not be، خاقان عباسی will not be part of a long march. میں آپ کو بتا رہا ہوں he is a believer in democracy، democratic rights وغیرہ. اوکے، ہاں، وہ اور مولانا بھی نہیں حصہ بنیں گے. تو پی ٹی آئی نے اکیلے کر کے تو دیکھ لیا نا، it doesn't amount to anything. اب ان کے لوگ بھی بد دل ہوئے ہیں. تو اب یہ ہے کہ آپ ان کے لیے راستے بند نہ کریں، چھوٹے موٹے راستے جو کھلے ہوئے ہیں وہ رہنے دیں کھلے. باتیں ہی کر رہے ہیں نا، اور کیا کر رہے ہیں؟ ان کو خود پتا ہے کہ اس کے علاوہ اور کر بھی کچھ نہیں سکتے. آپ ان کو کیوں موقع دے رہے ہیں ٹو کریٹ اے رکس لائک دس؟ اچھا، نہ مولانا اس طرح سے حصہ بنیں گے، نہ شاید خاقان عباسی لانگ مارچ کی طرف جائیں گے، تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے بیرسٹر گوہر یہ کہہ رہے ہیں ہم رمضان میں ہی اتحاد بنا لیں گے. تو اس سے حاصل کیا کریں گے؟ کس طرح سے پی ٹی آئی ان سب کو اپنے ایجنڈے پر لا سکتی ہے؟ پی ٹی آئی اپنے ایجنڈے پہ نہیں لا سکتی ان کو، ان کے اپنے اپنے ایجنڈے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے خاقان عباسی یہ چاہتا ہے کہ پی ٹی آئی اگلی الیکشن جیتے؟ وہ تو کوشش کرے گا کہ پی ٹی آئی کے لوگ اس کی طرف آئیں. آپ کا خیال ہے کہ وہ سارے ایک دوسرے کے ووٹ کاٹنے پہ نہیں لگ جائیں گے؟ اور ان کے پاس کیا چاہ رہا ہے، کہاں جائیں گے یہ؟ تو جس سے یہ اتحاد ہوتا ہے گرانے کے لیے، آگے اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے پھر اور مختلف اقدامات کیے جاتے ہیں. تو یہ مگر ان کے پاس اتنی قوت نہیں ہے کہ یہ گرا سکے اس حکومت کو. عوام ہی گرا سکتی ہے، اور جس دن عوام باہر نکلے گی وہ ان کے کہنے پہ نہیں نکلے گی. یہ میری پیشن گوئی ہے. عوام اگر نکلے گی تو وہ کوئی اور مسئلہ ہوگا، کوئی اور ایشو ہوگا، کوئی اور چنگاری ہوگی اگر عوام نکلتی ہے تو. اور ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے جب عوام سو جاتی ہے تو عوام 10 سال سوئی رہتی ہے، اور جب جاگتی ہے تو اچھے خاصے ڈکٹیٹر کو باہر نکال مارتی ہے. ٹھیک ہے نا، 3 دفعہ تو ہم نے دیکھ لیا. کون سوچتا تھا کہ ایوب خان صاحب 20 سال نہیں رہیں گے، اور راتوں رات ایک دن ایسا آیا کہ پتہ لگا 3 مہینے کے اندر عوام کھڑی ہو گئی اور ایسے حالات بن گئے، چھٹی ہو گئی. اسی طریقے سے ضیاء الحق صاحب کا کس کو کیا پتا تھا کہ وہ جہاز یہی ہو جائے گا؟ کس کو کیا پتا تھا مشرف صاحب جو کہ اتنے پاپولر تھے اور اتنے تکڑے تھے، کس کو کیا پتا تھا کہ ایک جوڈیشل موومنٹ کی وجہ سے سارے اتحادی اکٹھے ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ان کے اپنی جو کنسٹیٹیونسی ہے، ان کے اپنے جو آرمی چیف ہے وہ بھی ایک سازش میں مبتلا ہو جائیں گے. تو یہ چیزیں ایک دم بنتی ہیں. تو اب صورتحال وہ نہیں ہے اس وقت، بن سکتی ہے کسی وقت بھی، مگر اس لیے اور اس ضروری ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ عوام کی نظروں میں رہیں.
یہ ہاں ریلیونٹ رہیں, یہ اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں. اگر یہ نہ رہیں تو مجھے یہ بتائیں, یہ پروگرام آپ پر میرا نہیں چلے گا. ہم صرف حکومت کی بات تو نہیں کریں گے نا کہ حکومت نے یہ کارکردگی دی, یہ کی, بورنگ ہو جائے گا. تو ہمیں تو جو میڈیا جو اسی چیز کو بڑھاتا ہے یا لگاتا ہے یا دلچسپی شو کرتا ہے جو کہ کانٹرری ہو, اور وہ اپوزیشن ہی پرووائڈ کرتی ہے, وہ جیسے کہتے ہیں فیول جیسے کہتے ہیں. گورنمنٹ کے اچھے کام تو میڈیا کو انٹرسٹ نہیں ہوتا اس میں. گورنمنٹ کو انٹرسٹ ہوتا ہے مگر عوام کہتی ہے سانو دسو کوئی نیگیٹو خبر. نیگیٹو خبر بکتی ہے, اچھی خبر نہیں بکتی. ہاں وہ ہو اگر اچھی خبر جینیونلی ہو. یہاں تو ہوتا ہی ہے کہ اچھی خبر جینیونلی ہوتی بھی ہے تو اس کو صحیح طریقے سے بتایا نہیں جاتا, اور کبھی جینیون خبر نہیں بھی ہوتی عائشہ, اور اس کو جینیون بنایا جاتا ہے. اور میں بہت سے انسٹنسز دے سکتا ہوں, تیل مل گیا, خوشحالی ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ, یہ ہو گیا, وہ اتنی فارن انویسٹمنٹ آ رہی ہے, اتنا یہ ساری اچھی خبریں ہوتی ہیں مگر یہ بات آگے نہیں بڑھتی. اب میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. ہمیں یہ کہا گیا تھا گوادر ایئرپورٹ جب بن جائے گا, گوادر میں جناب ٹورزم آئے گی, یہ ہوگا, اتنے $1 ملین وہاں لگ گئے. گوادر ایئرپورٹ تیار ہو گیا, ٹھیک, ایئرپورٹ, میں پورٹ کی بات نہیں کر رہا. جی ایئرپورٹ ہی, کوئی ایک جہاز نہیں وہاں انٹرنیشنل جا رہا, تو وہ خالی پڑا ہے ایئرپورٹ. آپ نے $250 ملین لگا دیا اس پہ, بٹ دیر از نو ون دیئر. تو وہ اچھی خبر جو شروع میں لگتا تھا واہ جی واہ, تو کچھ نہیں نکلا نا اس میں سے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ we have to be careful about what is possible or what is propaganda. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جس طرح سے شاہد خاقان عباسی پہ آپ نے تبصرہ کیا, ان کی پارٹی کے لیے اس طرح کے اتحاد میں شامل ہونا, اس کا حصہ بننا از کائنڈ آف ون ون. آنے والے الیکشنز میں ریلیونسی بھی رہے گی, کچھ نہ کچھ پولیٹیکل مائلیج بھی مل جائے گا اگر اس طرح سے بات کرتے ہیں, ریلیونٹ رہتے ہیں, اسکرین پہ نظر آتے ہیں بے شک اس اتحاد کے توسط سے. ان لوگوں کی اس اتحاد میں موجودگی کیا حکومت کے لیے آسان بنائے گی انگیج کرنا پاکستان تحریک انصاف کو بھی انڈائریکٹلی؟ گڈ کویسچن. اسی حد تک اگر یہ ریلیونس ہوتے ہیں, اگر یہ جو ہے نا کمروں میں سے باہر نکلتے ہیں اور وہاں کچھ کارروائی ہوتی ہے تو پھر ان کا ریلیونس ہوگا. اگر یہ ہوٹلوں میں بیٹھ کے کانفرنسز کریں گے اور یہ خبر بنے گی کہ جی ان کو اجازت نہیں دی گئی, تو پھر ایسے ہی رہے گا, نتھنگ ول کم آف اٹ. اچھا, ہاں, تو یہ دے ہیو ٹو ڈو سم تھنگ دیٹ از کیچز دی امیجنیشن آف دا پیپل. اس وقت دے شارٹ آف آئیڈیاز. ابھی ہو کیا رہا ہے, شاہد خاقان عباسی بہت اچھے آدمی ہیں, صاف آدمی ہے, شفاف آدمی ہے, ٹیکنیکلی ساؤنڈ, پرائم منسٹر بھی رہے ہیں, کوئی داغ نہیں ہے, ٹھیک. بٹ وائی از اٹ کہ لوگوں کی امیجنیشن جو ہے از ناٹ بین ایبل ٹو کیپچر دی امیجنیشن آف دا پیپل. ٹھیک, وجہ ایک تو یہ کہ اسپیس نہیں ہے اس وقت. خان صاحب نے ساری امیجنیشن اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے. وہ عوام خان صاحب کے پیچھے دیوانہ ہے, وہ ہلیں گے نہیں جب تک کوئی نئی سچویشن نہیں ہوگی, یا خان صاحب ہوں گے یا نہیں ہوں گے. انٹل دین ان کے لوگ نہیں کہیں جائیں گے. اب رہ گئے باقی لوگ. اب باقی لوگ ضرور چھوڑ کے جائیں گے نون لیگ کو یا پیپلز پارٹی کو یا ایون JUI کو, اگر ایسے لگے کہ وہ فارغ ہونے لگے ہیں, پھر لوگ اپنے ہاتھ پیر مارنے شروع کریں گے. اچھا, ٹھیک, مگر ابھی تو وہ فارغ ہونے نہیں لگے. ابھی تو ایسے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو جپی ڈالی ہوئی ہے اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو جپی ڈالی ہوئی ہے. اور ہمارے ملک کے اندر یہ ہے نا ایک پرسیپشن کہ جس کی طرف اسٹیبلشمنٹ جھکتی ہے وہی ونر ہوتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کوئی ون نہیں ہو سکتی. ابھی اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک ہی صفحے پہ ہیں, تو اس لیے لوگ ابھی انتظار میں ہیں. یا تو اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کی گورنمنٹ کے درمیان کوئی دراڑ ہو, کوئی لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں جیسے عمران اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہوئے تھے, تو پھر لوگ آپشنز کی طرف جائیں گے. مگر ابھی وہ سچویشن نہیں ہوئی نا, ابھی تو الٹی سچویشن ہے. اچھا, لیکن مین وائل آپ کی پریڈکشن میں بھی کچھ ہی ماہ رہتے ہیں. عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں نہیں رہیں گے, کہیں اور شفٹ ہو سکتے ہیں. شاید وہ کسی سٹیج پہ سچ ہو جائے. پھر مارچ اپریل فارمولا بھی, پھر یہ رمضان میں اس طرح کے اتحاد کے حوالے سے بھی پیش گوئیاں, اور پھر مولانا بھی بیرون ملک ابھی وزٹ پہ ہیں, وہ واپس آئیں گے تو وہ کچھ وزن ڈالیں گے یا نکالیں گے وہ بھی پتہ چلے گا. کسی سٹیج پہ آپ نے اتحاد پاکستان میں بنتے دیکھے ہیں, ٹوٹتے دیکھے ہیں, کسی سٹیج پہ سنو بال ایفیکٹ کریٹ کر سکتا ہے یہ اتحاد جس کو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں انیشلی بنتے ہوئے؟ اتحاد تو نہیں کر سکتا, PTI کر سکتی ہے. اس کے لیے خان صاحب کو کچھ تھوڑی سی سوچ بچار کرنی پڑے گی.
ٹیکٹکس چینج کرنے پڑیں گے. اس کے اوپر پہلے بھی آپ کے ساتھ بات ہوئی ہے اور میرا تو موقف وہی ہے. کیا پتہ اس اتحاد میں اس طرح کے زیرک سیاستدانوں کے ہوتے ہیں جس میں محمود اچکزئی ہیں, شاہد خاقان پہلے بھی تھے وہ تو, ہاں تھے, لیکن اب شاہد خاقان عباسی صاحب کی شمولیت ہے, مولانا فضل الرحمان کی انڈائریکٹلی شمولیت میں, عمران خان صاحب کی سیاست, کیونکہ اب وہ مولانا کے خلاف سٹیٹمنٹس بھی نہیں دیتے, اس ہم تعریف بھی نہیں کرتے, تعریف 26ویں ترمیم کے حوالے سے ظاہر ہے دیر آر ڈاؤٹس. تو کسی سٹیج پہ عمران خان صاحب لچک شو کریں, کیونکہ اگر پی ٹی آئی اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں لچک شو کرتی ہے تو وہ بیانیے سے پیچھے ہٹنا ہوگا, لیکن اگر اس اتحاد میں آگے کچھ کمپرومائزز ہوتے ہیں تو فیس سیونگ مل سکتی ہے. تو کریں نا, پھر کرتے کیوں نہیں ہے؟ اچھا, تو آپ کے خیال میں کر سکتے ہیں آنے والے وقتوں میں اس اتحاد کی وجہ سے حکومت کو ٹف ٹائم مل سکتا ہے؟ میرا خیال ہے اتحاد سے کچھ نہیں ملے گا. اچھا, گیم پلان پی ٹی آئی کا ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اتحاد کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ مل کے ان کو کوئی اسپیس مل جائے گی, میرا خیال ہے نہیں ملے گی. اوکے, میرا یہ خیال ہے. ڈرائیونگ سیٹ پہ البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر خاقان عباسی صاحب اور ان کے ساتھی جو ہیں یہ ایک ایسی ماحول کریٹ کریں اپنے بارے میں کہ لوگوں کو لگے یہ کہ یہ آپشن ہے یا بن سکتی ہے. ابھی وہ نہیں پرسیپشن کریٹ ہوئی. ٹھیک ہے, ابھی یہی ہے کہ یہ گروپ ہے, اچھے ویل میننگ پیپل, اچھے لوگ ہیں, مگر جگہ نہیں بن رہی, اپیل نہیں کر پائے ابھی تک اس طرح. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اپیل یہ اس وقت تک نہیں کر پائیں گے جب تک یہ اس پارٹی کا جو پلیٹ فارم ہے یا جو ایجنڈا ہے تبدیلی کا, وہ جینیونلی کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو کہ فرق ہوگی فرام پی ٹی آئی اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی. ابھی تو ایسے لگتا ہے کہ کچھ ادھر سے لیا ہے, کچھ ادھر سے لیا ہے, کچھ ادھر سے لیا ہے, اور لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ یہ بھی اسی کھاتے کے اندر رہنا چاہتے ہیں. ایسا اقبال صاحب مشورہ دے رہے ہیں, اب آپ چینج کی بات کر رہے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو چاہیے کہ اپنے بانی کو چینج کریں. بانی کو چینج کریں یا بانی کے نظریے کو چینج کریں, کیا خیال ہے؟ بانی کے نظریہ ہے, بانی کو چینج کرنا چاہیے. اچھا, بانی سمجھتا ہے کہ وہ انقلابی ہے, یہ ملک انقلابیوں کے لیے نہیں ہے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس اسٹیبلشمنٹ کو وہ گرا لے گا تو وہ اس کی غلط فہمی ہے. البتہ وہ راستہ جو کہ پہلے لوگوں نے سیاستدانوں نے اختیار کیا ہے, اگر وہ راستہ اختیار کرے جو کہ سیاست کا راستہ ہے تو پھر شاید گنجائش نکل سکتی ہے. سارے طریقے ابھی تک پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کے تو آزما لیے ہیں, لیکن یہ اسٹرگل ابھی ختم ہونے والی نہیں ہے,